پاکستان اس وقت سیلاب کی صورتحال میں ہے۔ پاکستان میں 14 جون سے اب تک جاری مونسون بارشوں کے باعث سیلاب کی آفت سے ایک تہائی پاکستان سیلاب کی حالت میں ہے۔ اس صورتحال میں اب تک 1208 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ ایک محتاط اندازہ ہے اور اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 6082 لوگ اب تک زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 3,30,40,000 افراد متاثر ہیں، جبکہ 7,33,488 مویشی بھی تلف ہو چکے ہیں۔ اس سیلابی آفت کے باعث ملک بھر میں 5,063 کلومیٹر طویل سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 243 پل اور 200 سے زائد دکانیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اس صورتحال میں 63 لاکھ سے زائد لوگ ریلیف کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو چھتیں ہیں، نہ ہی وہ ریلیف کیمپوں تک پہنچ سکے ہیں۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں، کہیں پہاڑیوں پر ہیں، کچھ درختوں پر ہیں۔ وہ سب لوگ ریلیف کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی پہنچے۔ ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جہاں لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مدد ان تک نہیں پہنچی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی موت کو دیکھ رہے تھے، اور اچانک سیلابی ریلا آیا اور وہ اس میں بہہ کے ڈوب گئے۔ اور جو مختلف ویڈیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن جو ویڈیوز اب تک پہنچی ہیں وہ دیکھ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے پل گر رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز گر رہی ہیں۔ لوگ کس طرح پورے کے پورے گاؤں محلے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیسے لوگ پانی میں کھڑے ہیں اور مدد کا انتظار کریں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ نقصانات ہیں کہ جن کی تلافی بہت ہی مشکل ہے۔ اب پوری دنیا سے لوگ امداد تو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ ان تک پہنچے گی؟ اگر پہنچے گی بھی تو وہ انہیں ریکور کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا؟ اور کیا وہ جس مقام سے جو انہوں نے کھویا، کیا وہ اسے واپس پانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ اس موقع پر ایک اہم سوال ہے، اور یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ 3 کروڑ سے زائد لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں، اصل تعداد ظاہری بات ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک محتاط اندازہ ہے، ان سب کے پاس ابھی تک مدد نہیں پہنچی۔ اگر مدد پہنچے گی بھی، بہت کم لوگ ہیں جن تک ابھی تک مدد پہنچی ہے، تو یہ لوگ اب اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ یہاں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ جرائم کی طرف نہ بڑھیں، اور ایسا دیکھنے میں آیا کہ کئی ٹرک لوٹے گئے ہیں۔ ان میں سارے ٹرک متاثرین نے نہیں لوٹے، بلکہ یہ بہت سے جرائم پیشہ افراد تھے جنہوں نے لوٹے۔ بہرحال اگر متاثرین تک بر وقت مدد نہ پہنچی تو وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے وہ جرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب کیوں آتے ہیں۔ 2010 میں بھی ہم نے دیکھا، 12 میں دیکھا، 14 میں دیکھا، اور ابھی جو سیلاب آئے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی آفت نہیں ہے جو اچانک ہی پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، بلکہ اس آفت کی پہلے ہی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہیں کہ یہ سیلاب آ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس آفت سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کے پاس نہ تو ایکسٹرا پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی ان آفتوں سے نمٹنے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر۔ تو یہاں غلطی صرف اور صرف پاکستان کی اپنی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا 60% سے زائد حصہ اس وقت سیلاب سے بری طرح متاثر ہے۔ سیلابی ریلوں نے ہر جانب تباہی مچا رکھی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے، آج بھی پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ آخر سیلاب آتے کیوں ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے۔ انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ خلا میں جا کر چاند اور مریخ پر انسانی آبادیاں بنانا چاہتا ہے، لیکن زمین پر وہ قدرتی آفات کو نہیں روک سکتا۔ اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی عادتیں بدل دے اور طرز زندگی کو تبدیل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دریا انسانی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم پرانے وقتوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں اسی دریا کے کنارے پر مختلف تہذیبیں جنم لیتی تھیں، لوگ وہیں رہتے تھے، وہیں زمینوں پر کاشتکاری کرتے تھے، جانور پالتے تھے، اور وہاں تہذیبیں جنم لیتی تھیں۔ تو دریا ہمیشہ سے ہی انسانی معاشرے کے لیے اہم رہے ہیں، لیکن جب ان دریاؤں میں ان کی ہمت سے بڑھ کر زیادہ پانی شامل ہو جاتا ہے تو یہی نعمت ایک زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اضافی پانی کھیتوں اور انسانی آبادیوں کا رخ کرتا ہے، جس سے تباہی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی صورتحال کو سیلاب کہا جاتا ہے۔ سیلاب کے آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں پر موجود گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور یہی پانی ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے، جو سیلاب کی اصل وجہ بن رہا ہے۔ ناظرین، اس سال ہم نے دیکھا کہ کس طرح مارچ اور اپریل میں پاکستان میں درجہ حرارت بہت زیادہ رہا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ٹمپریچر 45 سے اوپر ہی رہا، تو اس کے نتیجے میں گلیشیئرز بھی پگھلے۔ تو اس سے زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے بحر عرب میں بھی ٹمپریچر زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اور زیادہ بادل بنے، اور مونسون اپنی شدت کے ساتھ اپنے وقت سے پہلے ہی جون میں ہی پاکستان میں آ گیا، اور اس نے بارشیں برسانا شروع کر دیں، اور یہ بارشیں معمول سے بہت زیادہ تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں سیلاب کی آفت ٹوٹ پڑی۔ اور پاکستان میں اس پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی۔ پاکستان میں قدرتی پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت صرف 30 دن کی ہے،
اور اس میں بھی بہت تیزی سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 1976 میں پاکستان کی 16.26 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرنے کی صلاحیت موجود تھی، جو اب کم ہو کر 13.68 ملین ایکڑ فٹ رہ چکی ہے، جو 30 دن کے برابر ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں یہ گنجائش 170 دن، مصر میں 700 دن، جبکہ امریکہ میں 900 دن ہے۔ پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر اپنی اس صلاحیت کو 30 دن سے بڑھا کر کم از کم 120 دن تک تو لے جانا ہوگا۔ پاکستان کے پاس دریاؤں کا صرف 10% پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ عالمی اوسط 40% ہے۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافے کے بجائے پاکستان ڈیموں کا تقریباً 1/4 ذخیرہ کھو چکا ہے۔ اب پاکستان میں نئے ڈیم تو بنائے نہیں گئے۔ 70s کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیم نہیں بنا۔ اس میں نہ تو باقی دنیا کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی کسی دشمن ملک کی سازش، اور یہاں نہ ہی ہم ہارڈ ٹیکنالوجی کو ملزم ٹھہرا سکتے ہیں۔ دوستو، ہارڈ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے زمین پر مصنوعی بارشیں برسائی جا سکتی ہیں اور موسمیاتی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں انہیں یہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اپنا دشمن خود ہے۔ پاکستان نے نہ تو ڈیم بنائے اور نہ ہی قدرتی آفتوں سے نپٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات کیے۔ تو ان حالات میں دشمن کی ہارڈ ٹیکنالوجی کے استعمال کے الزام کو ہمیں چھوڑ ہی دینا چاہیے اور اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر بات تو بعد میں ہوگی جب ہم نے پانی کو سٹور کرنے اور ان آفتوں سے نپٹنے کے لیے بیسک چیزیں کی ہوں، اور جو ہم نے نہیں کی۔ تو ڈیموں کی تعمیر کے علاوہ پاکستان کو اور بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ پاکستان کا 90 سے 95% پانی آبپاشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس میں سے 50% نہر موڑنے کے دوران ضائع ہو جاتا ہے۔ نیشنل واٹر پالیسی کے مطابق 2030 تک 33% پانی کو محفوظ کیا جانا چاہیے، تاہم موجودہ تناظر میں یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر اس ضیاع پر قابو پایا جائے تو 8 سے 9 ملین ایکڑ فٹ پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کی کٹائی بھی سیلاب کی اہم وجہ بنتی ہے۔ پاکستان میں موجود ٹمبر مافیا دھڑا دھڑ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، بے دردی سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کنکریٹ کے جنگل تعمیر کر دیے جاتے ہیں۔ جنگلات قدرتی طور پر بارشوں کے پانی کی رفتار کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی شامل ہونے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے شمالی علاقہ جات شدید سیلاب کی زد میں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ درختوں کی کمی بھی ہے۔ جن پہاڑوں پر درخت موجود نہیں، وہاں سے پانی تیز رفتاری سے نیچے وادیوں کی جانب آتا ہے اور ایک سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کلام میں آنے والا سیلاب اس کی واضح مثال ہے، جس میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک اور کئی قیمتی جانیں سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ ماہرین کئی مرتبہ خبردار کر چکے ہیں کہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے پاکستان خطرناک زون میں ہے۔ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ پاکستان ماحول کو اس قدر آلودہ نہیں کرتا جس قدر اس کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں قدرتی آفات کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ 40 سے 50 سال میں ایک مرتبہ آنے والے سیلاب کا دورانیہ کم ہو کر 10 سال تک آ چکا ہے۔ اگر ہم نے اپنا طرز زندگی تبدیل نہ کیا تو اس کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔